بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے اور تندرست ہوں گے. عزیز طلباء, اردو جماعت نحو میں ہم اس وقت موجود ہیں. میں ہوں آپ کی معلمہ اقصیٰ زاہد اکبر, اور ہم اس وقت جس سبق کو ہم نے شروع کر رکھا ہے درسی کتاب کا, وہ دوسرا سبق ہے. آج اس کو دوسرے حصے میں مکمل کریں گے. سبق نمبر 2.2 اور صلاحیت ہے ہماری زبان شناسی. ایک حاصل تعلم زبان شناسی کا کل ہم نے مکمل کیا تھا, جو تھا تلمیذ سے متعلق. آج ہم دوسرے حاصل تعلم پہ کام کریں گے. سب سے پہلے ایک چھوٹی سی سرگرمی. آپ کو ایک شعر دکھائی دے رہا ہے, اس شعر کو پڑھیں ذرا جلدی سے. جی کامران پبلک اسکول, جلدی سے پڑھ لیں. ہاں جی, انمیوٹ کیجئے. ہمیں جو یاد مدینے کا لالا زار آیا, تصورات کی دنیا پہ ایک نکھار آیا. ٹھیک ہے جی, شاباش. ہمیں جو یاد مدینے کا لالا زار آیا, تصورات کی دنیا پہ ایک نکھار آیا. کچھ اندازہ ہو رہا ہے اس کے مفہوم سے, اس کے موضوع سے, کہ کس سے متعلق ہو سکتا ہے یہ شعر؟ فاران اسکول, السعید اسکول, جی السعید اسکول, جلدی سے بتائیے. وائس چلے کریں. گرلز آپ جب کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے تب کا ذکر کیا گیا اس میں. بچے, سوال یہ تھا کہ کچھ موضوع کا اندازہ ہو رہا ہے کہ کس موضوع سے ہم نے یہ لیا ہوگا. اس کا شمار ہم نعت میں, منقبت میں, حمد میں, مرثیہ میں کس میں کر سکتے ہیں؟ اس موضوع نعت کے میں. لحاظ سے نعت میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اس کو اگر ہم اچھا, آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ اس کا شمار, اس شعر کا تعلق جو ہے وہ ہمارا جو موضوع ہوتا ہے نعت کا, نظم کا, اس کے لحاظ سے ہم اس کو نعت میں شمار کریں گے؟ آپ کو کیسے اندازہ ہوا؟ جی فاران اسکول, گرلز کیمپس, بتائیں جلدی سے. ان میوٹ رکھا کریں خود کو, ہماری سائٹ سے ہیں, تاکہ فوراً جس کو کہیں وہ ان میوٹ کر لیں آپ. کیسے اندازہ ہوا آپ کو اس سے؟ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ہمیں مدینہ پاک کا باغ یاد آتا ہے تو ہمارے دماغ میں اتنی خوبصورت تصویر بن جاتی ہے جس کا حساب نہیں ہے اس کی خوبصورت. چلے بیٹھے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بیٹے بیٹھیے. کچھ جب ہماری بات ہو رہی تھی موضوع کے لحاظ سے, جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اس موضوع سے مطابقت پیدا کرتے ہیں. تو اس شعر کو بھی اگر پڑھیں تو جیسے ہی مدینے کا ذکر آتا ہے تو فوراً سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آ جاتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شعر جو ہے نعت کی ترجمانی کر رہا ہے یا نعت سے لیا گیا. ٹھیک ہے جی, آج ہمارے جو حاصلات تعلم ہیں زبان شناسی کے, وہ بھی 2 حاصلات ہیں. ایک ہے جی نظم والے لحاظ موضوع, نعت, قصیدہ, منقبت اور مرثیہ. آج ہم نے 4 موضوعات لیے ہیں. اس سے قبل ہم 2 موضوعات پہ بات کر چکے ہیں کہ موضوع کے لحاظ سے نظم کی جو اقسام ہے اس میں ہم حمد اور دعا کو, اس کا جو فرق ہے, اس کی جو پہچان ہے, وہ جان چکے ہیں, سیکھ چکے ہیں. آج ہمارے پاس ہوگا جی نعت, قصیدہ, منقبت اور مرثیہ میں امتیاز کر سکیں. دوسرا حاصل تعلم ہے نظم کے اجزاء, قافیہ اور ردیف کی شناخت کر سکیں. اس سے بھی آپ واقف ہیں کہ پہلے سبق میں ہم نے اپنے نظم کے اجزاء میں مصرع اور شعر کو دیکھا, اس کے بارے میں سیکھا, اور اسی کی کنٹینیوٹی میں اسی کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم اگلا حصہ کریں گے جو قافیہ اور ردیف سے متعلق ہوگا. ٹھیک ہے, یہ وہی حاصلات تعلم ہے جو مختلف حصوں میں ہم اس کو تقسیم کر کے اپنے سبق سے, اپنے موضوع کی مناسبت سے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, سب سے پہلے قافیہ. قافیہ کا لفظ کبھی سنا ہے؟ قافیہ کے لفظ سے آپ لوگ واقف ہیں؟ کبھی سنا ہے یہ لفظ؟ جی جی, کیا مطلب ہوتا ہے, کچھ اندازہ ہے؟ کامران پبلک اسکول, کیا مطلب ہے قافیہ سے؟ کبھی سنا ہو, کس معنی میں سنا تھا؟
क्या समझ में आता है? हर शेर में रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज अल्फाज को काफिया कहते हैं। बेटा मेरा ये सवाल नहीं था, मेरा ये सवाल नहीं था। फारान स्कूल गर्ल्स, कभी काफिया का लफ्ज सुना है इससे पहले? जी बताएं, काफिया का लफ्ज कभी सुना है? आप इससे वाकिफ हैं? यस मैम। जी बताएं, कब सुना, किस मानी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, अगर सुना है तो आपने किस? जो काफिया होता है ना, हर नज्म या शेर जो भी होता है, हर किसी नज्म का ना आखिरी हम आवाज अल्फाज होता है। आपने इसको इस तरह से सुना कि आखिरी हम आवाज अल्फाज होते हैं, ये कह रही है ना आप? अच्छा, और कोई बच्चा? किड्स एजुकेयर जरा बताइए, अनम्यूट करें खुद को, जल्दी से बताएं बेटे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम काफिया वो है जो शेर में इस्तेमाल होने वाले हम आवाज अल्फाज। अच्छा, काफिया वो अल्फाज हैं जो शेर में सिर्फ इस्तेमाल होने वाले हम आवाज अल्फाज हैं। हम शेर के अलावा भी तो करते हैं ना? यस मैम। अच्छा बेटे, शेर के अलावा भी हम काफिया अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? काफिया का मतलब है, जो लफ्ज काफिया है इसका मतलब है पीछे पीछे आने वाला, ठीक है? लफ्ज काफिया के मानी है पीछे पीछे आने वाला, और काफिया लफ्ज जो है इसकी जमा होगी कवाफी, ठीक है? इसकी जमा होगी कवाफी। ये वो हम सौत अल्फाज, सौत का पता है क्या होती है? अस्वात आप बचपन से सीखते चले आ रहे हैं ना, सौत कहते हैं आवाज को, एक जैसी आवाज जो होती है। काफिया हम काफिया अल्फाज होते हैं एक जैसी आवाज वाले अल्फाज, ठीक है? तो ये वो हम सौत अल्फाज होते हैं, हम आवाज अल्फाज होते हैं जो मिसरे के आखिर में रदीफ से पहले आते हैं, ठीक है? जो मिसरा, ये हम अभी चूंकि शेर व शायरी की बात कर रहे हैं तो मिसरा के बारे में आप जान चुके हैं, मिसरे और शेर से आप वाकिफ हैं। मिसरे के आखिर में आते हैं लेकिन रदीफ से पहले आते हैं, और हम आवाज अल्फाज होते हैं। एक मिसरे में अगर एक होगा तो दूसरे में हो सकता है उसी लफ्ज का हम आवाज कोई और होगा, तीसरे में कोई और होगा, ठीक है? मिसरे में अपने हम सौत अल्फाज के साथ ये तब्दील होते रहते हैं। जैसे अगर मैं आपको इसकी मिसाल दूं तो वो ये होगी कि परेशान हो के मेरी खाक आखिर दिल ना बन जाए, परेशान हो के मेरी खाक आखिर दिल ना बन जाए, जो मुश्किल अब है यारा फिर वही मुश्किल ना बन जाए। तो इसमें ना बन जाए ये क्या है हमारे पास? ये आखिरी अल्फाज है ना जो दोनों मिसरों में आए हैं, है ना? ये वो अल्फाज हैं जो दोनों मिसरों में दोहराए गए हैं, ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही, ठीक है। अब इससे पहले हमने सीखा कि इसको हम कहेंगे जो दोहराए जाते हैं, ये हो जाएगी हमारे पास रदीफ, ठीक है? हमारे आज के हासिल ताल्लुम में दूसरा हिस्सा रदीफ का है। काफिया के बाद आप रदीफ सीखेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये दोहराए गए हैं तो ये हमारे पास रदीफ है। हमने ये सीखा कि काफिया वो हम आवाज अल्फाज होंगे, हम सौत अल्फाज होंगे जो रदीफ से पहले आएगा, क्योंकि इसका मानिए पीछे पीछे आने वाला, रदीफ के पीछे आने वाला, ऐसा ही है ना? रदीफ के पीछे आने वाला। तो दिल और मुश्किल ये दोनों क्या होंगे हमारे पास? काफिया, ठीक है? हम काफिया अल्फाज हैं, ठीक है? रदीफ से पहले आने वाले अल्फाज इसमें कौन से हैं? दिल और मुश्किल। अच्छा, इन दोनों मिसरों में दिल और मुश्किल हम सौत अल्फाज थे, और इनको शेरी इस्तिलाह में आप क्या कहेंगे? ये शेर का क्या है? काफिया, ठीक है? ये काफिया होता है, और काफिया की जमा है कवाफी, और इसका मतलब होगा पीछे पीछे आने वाला, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद दूसरा जो इसी का दूसरा जुज़ था, मिसरा, शेर और काफिया। उसके बाद अगली चीज जो आप सीखने जा रहे हैं वो है रदीफ। जो लफ्ज रदीफ है इसके मानी है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला, घुड़सवार के पीछे बैठने वाला, ठीक है? रदीफ के ये मानी होते हैं, ठीक है? अच्छा जी, जिस शेर में रदीफ नहीं होती, जिस नज़म में, जिस मंजूम कलाम में
ردیف کا استعمال نہیں کیا جاتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیر مردف نظم. ٹھیک ہے. اچھا شعری اصطلاح میں ردیف سے مراد قافیہ کے بعد آنے والا. اب دیکھیں آپس میں ان کا یہ جڑ گئے نا. قافیہ ہوگا ردیف سے پیچھے آنے والا, پہلے آنے والا, اور ردیف ہوگی قافیہ کے بعد آنے والا الفاظ. وہ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے, وہ دو بھی ہو سکتے ہیں, وہ تین بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 3-4 الفاظ کی ردیف ہو سکتی ہے جو ہر دوسرے مصرے میں, ہر شعر کے دوسرے مصرے میں دہرائی جائے گی. پہلا شعر جو نظم کا جو پہلا شعر ہوگا جس کو ہم مطلع کہیں گے اس کے دونوں مصروں میں ہوگی, اور اس کے بعد پوری نظم کے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں ردیف دہرائی جاتی ہے. ردیف تبدیل نہیں ہوتی, اور قافیہ کی یہ پہچان ہے چونکہ ہم صوت الفاظ ہوتے ہیں تو وہ اپنے اس کے موضوع کے مطابق وہ بدلتے جاتے ہیں, جیسے دل اور مشکل, لیکن ردیف ایک ہی رہے گی. اور اگر میں آپ کو اس کی مثال دوں پچھلے شعر سے, تو اس میں ردیف کی مثال کیا تھی؟ نہ بن جائے. کیا مثال تھی؟ نہ بن جائے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو بار بار آتے ہیں اور یکساں ہوتے ہیں, یعنی ایک جیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ہم کیا کریں گے کہ آپ سب سے پہلے جو آپ نے ابھی جو 2 چیزیں سیکھی اس کا اطلاق اس پہ کیجئے, اس کا اطلاق اس پہ کریں کہ آیا اس میں ردیف ہے یا نہیں ہے. اس نظم کو پڑھیں, جلدی سے پڑھیں اور مجھے بتائیں کہ اس میں ردیف ہے, ردیف کا استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا, اور قافیہ کا استعمال ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. فاران اسکول جلدی سے بتائیں. جی بیٹے, ان میوٹ کر کے رکھیں خود کو سب. میم جی جہاں آیا کشتیاں نشان, یہ قافیہ ہے اس میں. اس میں کون کون سے قافیہ ہے بتائیے؟ جہاں آیا کشتیاں نشان, جہاں ایاں کہکشاں اور نشاں, یہ اس کے ہم قافیہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, ٹھیک ہے شاباش بیٹھ جائیں, مجھے یہ بتائیں کہ اس نظم میں ردیف کا استعمال کیا گیا ہے؟ ردیف کا استعمال کیا گیا لٹل سٹارز؟ جلدی سے بتائیں, اس میں ردیف کا استعمال ہے؟ گرل سائڈ بولیں. ردیف کا استعمال ہے اس میں؟ بیٹے جلدی جواب نو دیا. میم نہیں کیا گیا, نہیں ہے. نہیں ہوا اس کا استعمال. ٹھیک ہے, ردیف کا استعمال نہیں ہے. پھر اس نظم کو ہم کیا کہیں گے جس میں ردیف کا استعمال نہیں ہوگا؟ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کیا کہا جائے گا؟ ایلائٹ اسکول جی, ایلائٹ اسکول جلدی سے بتائیں بیٹے, ان میوٹ کریں اور بتائیں. انہیں سے پوچھیں, ان کا پہلے سے کھڑا ہوا ہے. اچھا آپ ان میوٹ نہیں کر رہے خود کو. عثمان آئیڈیل اسکول جلدی سے بتائیں بیٹے. میم ہیلو. جی 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 بتائیں. میم جس میں نا ردیف استعمال نہیں ہوگا اسے کہیں گے غیر منظم. ہاں جی, غیر مردف. ردیف سے مردف نکلا ہے. ٹھیک ہے, غیر مردف نظم ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے جلدی سے غور سے پڑھ کے یہ بتائیے کہ یہ نظم جو ہے کس موضوع پہ لکھی گئی؟ آپ کو اس نظم کو پڑھ کے کچھ سمجھ میں آیا, کچھ ذہن میں بات آئی کہ اس کا موضوع کیا ہے؟ اس نظم کا موضوع کیا تھا؟ جناز اسکول جلدی سے بتائیں, کچھ موضوع کا اندازہ ہوا ان 3 اشعار کو پڑھ کے؟ ان میوٹ کریں بیٹے خود کو, ان میوٹ کیجئے. جی حمد ہے آپ کے خیال میں؟ ٹھیک ہے میوٹ کر لیجئے. آپ کے خیال میں اس کا موضوع جو ہے ان اشعار سے آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ حمدیہ اشعار ہیں, ایسا ہی ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے, میوٹ کر لیجئے, میوٹ کر لیجئے. اور جتنے بچوں کو میوٹ کر لیں, جتنے بچوں کو یہ لگتا ہے وہ جسٹ ہینڈ ریز آپشن استعمال کریں گے کہ یہ 3 اشعار حمد کے اشعار ہیں یا اس کا موضوع جو ہے وہ حمد و ثنا ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے.
वो जस्ट हैंड रेस करें, वैसे अपने बेशक फिजिकल हाथ खड़े कर लो। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको भी हम देखते हैं। अच्छा जी, एक और आपके पास मंजूम कलाम है, ठीक है। अभी हमने जो अभी सीखा काफिया और रदीफ, सबसे पहले उसका इतलाक इस पे करेंगे। मुझे इसमें से आपने काफिया और रदीफ बताने हैं पहचान के, उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ जाएंगे, ठीक है। बताएं मुझे इसमें से काफिया और रदीफ। जी किंगवे ग्रुप अनम्यूट करें खुद को। तू ही, तू ही, तू ही, तू ही तो यहाँ पे है, यहाँ पे तू ही, लेकिन इसके बाद कहीं नहीं है। तो बेटे अगर आप इसको रदीफ कहते हैं तो क्या ये इस शेर में मौजूद है? इसमें है, इसमें है? नो तो फिर क्या ये रदीफ होगी? नो। फिर हम क्या करेंगे, अगर इसमें रदीफ एक नहीं है तो हम ये देखेंगे कि इसमें काफिया है, हम काफिया अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। कौन कौन से? करो, परो, आस पास, या, वो, ध्यान, वहां। हर शेर को देखते हैं, उसमें से बताते हैं, ठीक है। देखें, जैसे यहाँ पे है घरों के वारिस, पहले में देखें तो पहले की रदीफ आपकी बनेगी घरों के वारिस, और बेपरों के वारिस को हम रदीफ के तौर पे निकालें, और घरों और बेपरों का काफिया है, हम काफिया अल्फाज हैं। है तो ही कि अगर हम दूसरे शेर से रदीफ निकालते हैं तो आस और पास इसके हम काफिया अल्फाज हैं, ठीक है। यहाँ पे बेबस और बेकस जो है वो हम काफिया अल्फाज हैं, और यहाँ पर देहान और वहाँ, देहां और वहाँ, ये आपके हम काफिया अल्फाज हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो मंजूम कलाम था, इसके मौजू का कुछ अंदाजा हुआ कि इसमें क्या मौजू है? इसका शुमार हम नज़्म बलिहाज मौजू के हिसाब से किस में करेंगे? जल्दी से बताएं, शाबाश। कामरान स्कूल, जी कामरान स्कूल, कुछ अंदाजा हुआ इस मौजू? मैम ये नज़्म नात है। ये नज़्म नात है? कैसे ये नज़्म नात है बेटे? गौर से पढ़ के मुझे बताइए। ये हमद है? अच्छा मुझे एक जल्दी से बताएं। हमद है ये। ठीक है, मुझे बताइए कि हमद की क्या तारीफ है? हमद किसे कहते हैं? किस मंजूम कलाम को हम कहेंगे? तारीफ व तौसीफ हमदो सना बयान की गई हो, इसमें हमदो सना बयान की गई है या कोई और मौजू अपनाया गया है? जी अल सईद स्कूल गर्ल्स, अल सईद गर्ल्स, जी अल सईद जल्दी से बताएं बेटा। नात, नात है। गौर से पढ़े। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ दुआया कलिमात हैं। हम इसमें कुछ दुआया कलिमात नहीं है, मतलब दुआ के अंदाज में नहीं पुकारा जा रहा। ए बेवारिस, ए बेवारिस, म्यूट करें, घरों के वारिस, ए बेवारिस घरों के वारिस, बेबाजू बेपरों के वारिस, बेआसों की आस है तू ही, जागते सोते पास है तू ही, बस वाले हैं या बेबस हैं, तू नहीं जिनका वो बेकस हैं। तो क्या हम इसमें कुछ दुआ वाला अंदाज नहीं अपनाए हुए? तारीफ व तौसीफ से ज्यादा इसमें दुआ का अंदाज है, और ये वो फर्क था जो मैंने इसमें इतने हल्के अंदाज में रखा कि आपको अंदाजा हो। पिछले हफ्ते आपने इस चीज को सीखा है कि मनकबत या दुआ सिर्फ वही नज़म नहीं होगी जिसमें आप बिल्कुल बराह रास्त दुआया कलिमात अदा करेंगे। जब आपके पास इस तरह का मंजूम कलाम आएगा, ठीक है। अब इसमें अगर आप गौर करें, हमदो सना का आंसर बहुत कम है, दुआ का ज्यादा है। ए करके पुकारा जा रहा है कि ए मेरे रब, ऐसा ही है ना? तो ये मनाजात में शुमार होगी, और ये आप पिछले हफ्ते सीख चुके हैं। कोशिश करें कि आप इस तरह का जो चीज़ें आप सीखते हैं उसकी ज़्यादा मशक करें, ताकि आपको जो हल्का सा फ़र्क होता है ना उसका भी पता चले।
اچھا جی دو ہم نے موضوع کے لحاظ سے سیکھا حمد اور دعا یا مناجات. آج آپ سیکھنے جا رہے ہیں نعت. سب سے پہلے نعت کس منظوم کلام کو کہیں گے؟ آپ سب واقف ہیں. ایسا منظوم کلام جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کی جائے، تعریف و توصیف بیان کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے جو منظوم کلام لکھا جائے اس کو ہم نعت کہیں گے. یہی ہے، یہی تعریف ہوگی. اسی طرح سے آپ لکھیں گے، ہر کسی کے الفاظ اپنے ہوں گے. اچھا اگر ہم نعت کی مثال پہ جائیں تو جو ہماری درسی کتاب میں ہمارا دوسرا سبق ہے وہ اس کی مثال ہے، نعت ہے. وہ ایسا ہی ہے، وہ منظوم کلام نعت کا ہے. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. مجھ پر خطا کی لاج تمہارے ہی ہاتھ ہے، مجھ ننگے دو جہاں کا وسیلہ تم ہی تو ہو. کون؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو. کچھ اشعار اتنے واضح ہیں کہ جس سے ہم فوراً سے، جیسے کل ہم نے سیکھا کہ ہم نے ان کو تلمیحات کے طور پر بھی استعمال کیا ہے، تو اس کو ہم نعت سے آپ سب واقف ہیں، آپ شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. یہ موضوع بھی اتنا نیا نہیں ہے آپ کے لیے، ایسا ہی ہے. اچھا جی، اس کے بعد آج آپ کے سیکھنے کی جو ایک اور چیز ہے وہ ہے قصیدہ. ایک آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ ایک نئی چیز ہے جس کو آپ سیکھیں گے. قصیدہ لفظ جو ہے وہ عربی زبان سے لیا گیا ہے، اور اس کا ماخذ کیا ہے، اس کا حرف اصل کیا ہے؟ قصد. لفظ قصیدہ کس سے نکلا ہے؟ قصد سے. ٹھیک ہے، اور اس کے معنی ہے ارادہ کرنا. ہم کہتے ہیں نا قصدن اس نے ایسا کیا ہوگا، یعنی ارادتاً اس نے ایسا کیا ہوگا، نیت سے ایسا کیا ہوگا، سوچ سمجھ کر ایسا کیا ہوگا. تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے، قصد سے نکلا ہے، اور اس کے معنی ہے ارادہ. چونکہ قصیدہ جو ہے اس میں شاعر ارادتاً نیت کر کے اور کسی ایک چیز کو موضوع اپنا بنا کے اس پر اپنی سوچ کے ساتھ شاعری کرتا ہے، شعر کہتا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے وہ. اور یہ شعر کس کے لیے ہوتے ہیں؟ کسی شخص کی تعریف اور توصیف کے لیے. عام طور پر جو قصائد ہیں، جو قصیدے ہیں، وہ بادشاہوں کے لیے اور اپنے وہ جو امراء ہوتے تھے ان کے لیے لکھے جاتے تھے. ٹھیک ہے، قصیدہ کی جو اور یہ ہمارے پاس چونکہ فارسی ادب سے، عربی ادب سے آیا ہے، تو اس لیے اس کی ابتدا اس زمانے سے ہوئی کہ جب اپنے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے لکھتے تھے. اچھا اگر آپ عربی ادب کا دیکھیں تو اس میں لوگ قصیدے کس لیے کہتے تھے؟ اپنے گھوڑوں کی تعریف کے لیے، اپنے جنگی کارناموں کو سراہنے کے لیے، اپنی تلوار بازی اور نیزہ بازی کے فن کو سراہنے کے لیے بھی قصائد کہے جاتے تھے. اچھا یہ جن لوگوں کے سوال ہیں، جیسے الحیان کا سوال میں اس کے بعد آپ سے لوں گی. ٹھیک ہے، تو قصیدہ کیا ہوتا ہے کہ ارادتاً کسی شخص کی، کسی شخصیت کی تعریف بیان کرنا. ٹھیک ہے، اب جب ہم پرانے ادب کو دیکھتے ہیں، یہ میں آپ کو اردو کے لیے بات کر رہی ہوں، جب قصیدہ اردو ادب میں داخل ہوتا ہے، اردو ادب میں شامل ہوتا ہے، تو یہ مخصوص ہو جاتا ہے کسی شخص کی تعریف کے لیے. اور شخص سے مراد کوئی بزرگان دین آپ کے ہو سکتے ہیں، ولی اللہ ہو سکتے ہیں. پہلے زمانے میں جس طرح سے کیا جاتا تھا، جو بادشاہ ہوتے تھے، جو حکمران ہوتے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے جو شعراء تھے وہ قصائد کہتے تھے، ان کی تعریف و توصیف بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور جب ہم اس کو دیکھیں تو اس کا آغاز چونکہ عربی سے ہوا، عربی ادب اور فارسی ادب میں یہ ملتا ہے. اردو میں یہ فارسی ادب سے آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابتدا اس کی عربی کے ادب میں بھی ہے. عربی ادب میں اس کو وسعت دی گئی تھی، اور اس میں نے آپ کو بتایا مختلف موضوعات پہ بات ہوتی تھی. اور فارسی ادب سے جب اردو ادب میں اس کو شامل کیا گیا تو یہ اس کا فن دکن سے شروع ہوا. ٹھیک ہے، برے صغیر کی تقسیم سے پہلے سے یہ چونکہ ہے، اور وہی وہ دور تھا، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو وہی وہ دور ہے کہ جس میں بادشاہوں کا، امراء کا، وزراء کا دور تھا. ٹھیک ہے، اور قصیدے میں بزرگان دین کی تعریف بھی شامل کی جاتی ہے، ولی اللہ ہوں ان کی. اور جو اب تو یہ چونکہ ہماری تاریخ سے نکل، ہمارے ادب سے نکل چکا ہے، کیونکہ اب وہ اس طرح سے بادشاہوں کا زمانہ نہیں رہا کہ کسی کی تعریف و توصیف اس انداز میں بیان کی جائے. تو اسی لیے اگر آپ جدید شاعری پہ دیکھیں گے یا جدید اصناف شاعری کو دیکھیں گے تو اس میں قصیدہ جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، اردو میں اگر ہم قصیدے کی تاریخ کے بارے میں دیکھیں اور اس کی حیت کے بارے میں دیکھیں تو مرزا رفیع سودا اور ابراہیم ذوق یہ ایسے شعراء تھے جنہوں نے قصیدے کی صنف کو اعلیٰ مقام عطا کیا.
اور اگر ہم اس کی حیت دیکھیں، اس کی شکل دیکھیں، تو اس کی شکل غزل سے مطابقت رکھتی ہے، یہ غزل کے جیسا ہوتا ہے، یعنی یہ دو شعروں پر مشتمل ایک منظوم کلام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دو اشعار پر دو مصروں کا ہر شعر ہوتا ہے، اور یہ اس طرح الگ الگ شعر پر مشتمل ایک منظوم کلام ہوتا ہے۔ غزل کی سے جب ہم اس کی حیت کی بات کرتے ہیں تو غزل کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس میں مطلع ہوتا ہے، اس کا پہلا شعر ہوتا ہے جو ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے، اور اس طرح سے اس میں مقطع بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو قصیدہ ہے اس میں ایک سے زیادہ مطالعے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، قصیدے میں ردیف لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قصیدے میں ردیف لازم نہیں ہے، قصیدے کا آغاز بھی مطلع سے کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ نے غزل سے کرنا ہوتا ہے، اور اس کے چونکہ درمیان میں بھی جہاں ضرورت ہوتی ہے تو درمیان میں بھی مطالعے آ جاتے ہیں، مطلع اسی کو کہتے ہیں جہاں پہ دونوں مصرے جو ہیں وہ ہم ردیف ہو جائیں گے، ان میں ایک ردیف آئے گی، ٹھیک ہے؟ ایک قصیدے میں اشعار کی تعداد کم سے کم 5 ہے، جیسا کہ غزل میں کم سے کم 5 اشعار ہوں تو آپ اس کو غزل کہہ سکتے ہیں، اسی طرح قصیدے میں کم از کم 5 اشعار ہوں گے تو آپ اس کو کہیں گے، اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں۔ اور اردو اور فارسی میں کئی 100 اشعار کی قصائد بھی ملتے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے؟ یہاں آپ لوگوں کے سامنے مرزا غالب کا ایک قصیدہ ہے، اور جو انہوں نے جو شہنشاہ جہانگیر تھا، بادشاہ جہانگیر تھا، اس کے لیے لکھا تھا، اس کی تعریف کے لیے۔ اے شاہ جہانگیر جہاں بخش جہاں دار، ہے غیب سے ہر دم تجھے صد گونا بشارت، جو اقدہ دشوار کے کوشش سے نوا ہو، تو وا کرے سکدے کو سو بھی باشارت، ممکن ہے کرے خضر سکندر سے تیرا ذکر، گر لب کو نہ دے چشمہ حیواں سے طہارت، آصف کو سلیماں کی وزارت سے شرف تھا، ہے فخر سلیمان جو کرے تیری وزارت۔ اس میں آپ دیکھیں کہ مختلف پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے مرزا غالب نے کس انداز میں بادشاہ جہانگیر جو ہے اس کی تعریف بیان کی ہے۔ اچھا جی، اب ہم کریں گے یہ کہ آج میں اس کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے گروپ میں کویسچن بینک شامل کر دیا گیا ہے، اساتذہ اس وقت کلاس میں موجود ہیں، سب کلاسز میں ہیں، آپ لوگ وہ کویسچن بینک جو ہمارے آج کے حاصلات تعلم سے متعلق ہے، اس میں بچوں سے وہ والا حصہ ابھی کروائیے جو پہلے حاصل تعلم سے متعلق ہے، جس میں آپ کا قافیہ اور ردیف شامل ہے، وہ سوالات ابھی کروائیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا اس سبق کا حصہ ہے، یہ والا کسی کتاب یا انٹرنیٹ سے قافیہ اور ردیف کی امثال والے 2 اشعار تلاش کروائیے بچوں سے، ایک یہ اور ایک کویسچن بینک جو ابھی آپ لوگوں کو گروپ میں دے دیا گیا ہے، بھیج دیا گیا ہے اردو کے گروپ میں، اس کو آپ ابھی کروائیں تمام ٹیچرز، اور اس میں صرف وہ والا حاصل تعلم کروائیں قافیہ اور ردیف والا جو ہم نے ابھی مکمل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 سوال آپ ابھی کیجئے اور بتائیے، اور یہ کام ابھی آپ اپنے ٹیچرز کو کر کے تو بتاتے جائیں۔ جی الحیان اسکول، آپ کا سوال تھا کوئی؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ ہمارا ہونا ہے، ٹائپ کر لیں، آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی، اور باقی لوگ اپنے جو ٹیچرز ہیں وہ یہ جو کویسچن بینک ڈالا گیا اس کو کروائیں۔ پتہ نہیں پہلے کیا کیا ہے، مجھے تو لٹل سٹارز انمیوٹ کریں، آپ کا کوئی سوال ہے؟ میم قصیدے کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ یہ انہوں نے ادھر ایم سی کیوز دیا ہوا ہے۔ میں نے آپ سے کیا کہا ہے بیٹے، آپ نے صرف آج اس حاصل تعلم کو مکمل کرنا ہے جو ہم نے پہلے کیا ہے۔
ٹھیک ہے، ردیف اور قافیہ والا آپ لوگوں نے سوال نہیں سنا، آپ کے ٹیچرز کیوں ساتھ بیٹھے ہوئے بچے؟ ہمارا یہ حاصل تعلم ابھی مکمل نہیں ہوا. ان کا مائک نہیں چل رہا. میرا خیال ہے ٹیچرز نے اس پہ کام کروا لیا ہوگا، اور باقی جو آپ کا رہتا ہے، جو میں نے آپ سے بار بار میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو حاصل تعلم آج مکمل ہوا ہے آپ صرف اسی سے ریلیونٹ کام ابھی کروائیں گے. اس کوشچن بینک کو باقی کو رہنے دیں کیونکہ ہمارا دوسرا حاصل تعلم ابھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو مکمل کروا لیجئے. جو آج کے حاصل تعلم سے متعلق ایک اور سوال تھا، 2 اشعار آپ نے بچوں سے کروانے، وہ کروا لیجئے. اور کل ہم اس کو یہیں سے جاری رکھیں گے دوسرے حاصل تعلم سے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.